وہ فربا ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینگوں والے مینڈے کو پسند فرماتے تھے، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے ہی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خسی سینگوں والا اور سیاہی میل یعنی جس کی آنکھیں سیاہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند فرماتے تھے، اور ایسے جانور کی قربانی کو میرے حضور نے پسند کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی جہاں فضیلت بیان کی ہے، وہاں مالدار آدمی جو طاقت بھی رکھتا ہے، مال بھی ہے، اور پھر وہ قربانی نہیں کرتا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کو پسند نہیں کیا۔ جس کے پاس مال بھی تھا، صاحب نصاب بھی تھا، پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں وسعت بھی ہے یعنی مال بھی اس کے پاس ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، حضور فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یعنی جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے، طاقت بھی دی ہے، پھر بھی قربانی نہیں کرتا، تو میرے حضور فرماتے ہیں اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ میں بھی آئے۔ اس لیے اللہ نے مال دیا ہو، طاقت دی ہو، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرے۔ ایک دو مسئلے اس عنوان پہ عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں عرف میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک جانور ہم خریدتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ پورے گھر کی طرف سے قربانی ہو گئی، یا دوسرا ہمارے یہاں یہ بھی بات ہے کہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے اور پھر وہ شادی ہونے کے بعد اپنے گھر سے الگ ہو، تو اب سمجھتے ہیں کہ اس پر قربانی آئی ہے، اور اس سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس پر قربانی نہیں ہے۔ قربانی کے لیے یہ بات سمجھ لیں، قربانی کے لیے شریعت مطہرہ میں کچھ شرائط ہیں۔ مسلمان ہو، پھر عاقل ہو، پھر بالغ ہو، پھر آزاد ہو، اور پھر وہ صاحب نصاب ہو۔ جس میں یہ شرطیں پائی گئی ہیں، شریعت مطہرہ نے اس پر قربانی کو لازم قرار دے دیا ہے۔ مسلمان ہو، غیر مسلم پر قربانی کا تصور ہی نہیں ہے۔ پہلی شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو، پھر وہ عاقل ہو یعنی مجنون نہ ہو، اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہو، پھر وہ بالغ ہو یعنی وہ بالغ ہو چکا ہے، پھر اس کے بعد وہ صاحب نصاب ہو یعنی مالدار ہو، اس کے پاس اتنا مال ہو جس میں شریعت مطہرہ میں اس پر قربانی کا نصاب آتا ہے، تو پھر اس پر قربانی واجب ہے، اور اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے، اور اگر وہ قربانی کرتا ہے تو وہ اپنے رب کی رضا کو پا لیتا ہے۔ قربانی کا نصاب کتنا ہے؟ وہی نصاب جو ہم زکوٰۃ کے لیے مقرر کرتے ہیں اور زکوٰۃ کے لیے بیان کیا جاتا ہے، وہی نصاب قربانی کا ہے۔ بس اتنا سا فرق ہے کہ زکوٰۃ کے لیے مال پر 1 سال کا گزرنا یہ شرط ہے، لیکن قربانی کے لیے مال پر 1 سال کا گزرنا یہ شرط نہیں ہے۔ 10ویں ذو الحجہ سے لے کر 12 ذو الحجہ کے غروب آفتاب تک اگر کسی شخص کے پاس اتنا مال آتا ہے جو نصاب کو پہنچ جائے، تو پھر اس پر قربانی کرنا واجب ٹھہرے گا۔ نصاب کیا ہے؟ کسی کے ہاں 7.5 تولے سونا ہو، یا پھر اس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، یا پھر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو۔ ایک شخص کے پاس سونا 7.5 تولہ تو نہیں ہے، لیکن اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے۔ ایک شخص کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے ہیں جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتے ہیں، تو پھر ایسے شخص پر قربانی کرنا شریعت اسلامیہ کے اندر واجب ہوگا۔ اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ پورا سونا نہیں ہے، اس کے پاس سونا فقط 1 تولہ ہے، اور 1 تولہ سونا کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے، جیسا کہ اس دور حاضر میں جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، یہ 2023 ہے، 1 تولہ سونا کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ بن رہی ہے۔ تو کسی عورت کے پاس یا کسی مرد کی ملکیت میں 1 تولہ سونا ہے اور اس کے سوا اس کے پاس کچھ اور نہیں ہے، تو اس پر بھی قربانی لازم ٹھہرے گی۔ اس لیے جس کسی کے پاس اتنا مال ہے جو 52.5 تولہ کو پہنچ رہا ہے، چاہے وہ اس کی دکان میں ہے، مال تجارت کی